ما عندكم ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لوگوں جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہو جائے گا اور جو تم اللہ کے خزانوں میں جمع کر دو گے یہ باقی رہے گا. آج دنیا میں جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے جائے گا یہ کمائی اس کے کام آئے گی. سارا کچھ ہم یہی لینا چاہتے ہیں. اور قرآن کا کہتا ہے فرمایا جو یہاں دنیا کی زندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں لگایا ہوا ہے, دنیا کی زندگی کی خاطر بھاگ دوڑ محنت کوشش میں لگے ہوئے ہیں, فرمایا یہی ہیں جو لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں اور بربادی میں پڑنے والے ہیں. سوچنے کی بات ہے, توجہ فرمائیے گا. آپ نے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی ہوں تو بھائی ان کو زندہ رکھنا آپ کی فکر ہے یا مرغیوں کی فکر ہے؟ بکریاں ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں تو چارہ ڈالنا وقت پہ اور پانی پلانا اور تاکہ وہ مرے نہیں, یہ فکر بکریوں کی ہے یا آپ کی ہے؟ تو جس پروردگار نے ہمیں اس جہان میں بھیجا ہے کھلا پلا کے زندہ رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم اتنے پاگل کیوں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اللہ ہمیں دے کے رہے گا اور وہ دینے میں اتنا سخی ہے, اتنا سخی ہے, اتنا سخی ہے کہ آپ نفل پڑھیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے, رو رو کے اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے نہ دے, اللہ آپ کو پھر بھی دے کے رہے گا. آپ کسی سخی آدمی کے گھر جائیں نا, اس نے آپ کو بلایا ہوا ہو, دعوت دی ہوئی ہو, آپ اس کے گھر جائیں اور سب کو وہ کھلا پلا رہا ہے, آپ اس کی منتیں کریں کہ پلیز مجھے نہیں کھانا, مجھے بالکل بھوک نہیں ہے. تو جیسے جیسے آپ اس کی منتیں کریں گے اس کو یہ بات بری لگے گی کہ تم میری کیوں انسلٹ کر رہے ہو, بھلے 2 لقمے لے لو لیکن تمہیں لینا پڑے گا. اگر یہ انسان جو کہ بخیل ہے, جو کہ خود جو ہے وہ بھوکا ہے, جو خود لالچی ہے, جو خود حریص ہے, اس کے اندر دیکھو کہ یہ دوسرے کو کھلا کے چھوڑتا ہے, پروردگار تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے, یہ ساری دولتیں اس کے تو کسی کام کی نہیں ہے, اس نے تو یہ سب کچھ بنایا ہی بندوں کے لیے ہے. بندے نہ بھی کرے اللہ تب بھی دے کے رہے. ایک مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تو دین کی سمجھ کے لیے بھی انسان کو عقل چاہیے ہوتی ہے. عجیب بات ہے, بے وقوف ہم نے جو ہے وہ دین کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سمجھدار ہم نے سارے جو ہے وہ دنیا کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو دین نہیں آتا جب تک انسان کو عقل نہ ہو. عجیب بات ہے, ام المومنین ساری امت کی ماں, ساری کائنات سے سب سے زیادہ پاک دامن, عفیفہ کائنات, حبیبہ حبیب خدا, سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اسلام سے سوال پوچھتی ہے, اللہ کے نبی لوگوں کے جنت میں مراتب کس اعتبار سے ہوں گے, لوگوں کے مرتبے جنت میں کس اعتبار سے ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ عقل کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے. ام المومنین پوچھتی اللہ کے نبی عمل کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے آپ فرما رہے ہیں, عمل کے اعتبار سے نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ عمل اتنا ہوگا جتنی عقل ہے. بے وقوف آدمی کیا عمل کرے گا؟ معذرت کے ساتھ اگر ہم نیک عمل نہیں نہ کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف آدمی. نیک اعمال سے دامن خالی ہے اور بڑے سیانے ہیں, ہم بنا بنا کے بڑی بڑی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں اور مشورے دیتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں اور مال پیسے کو اکٹھا کرنا ہم عقل سمجھتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ دنیا وہ
کرتا ہے وَلَهَا يَجْمَعُ لَا عَمَلَ لَهَا، وہ بندہ اس مال پیسے کو اکٹھا کرتا ہے جس کے پاس عقل کی رتی نہیں ہے۔ اور آج عقل مندی کا معیار یہی ہے کہ جس کو دونوں ہاتھوں سے نہیں چاروں ہاتھوں سے مال پیسہ اکٹھا کرنا آتا ہے، لوگ تو بڑے سمجھدار۔ سمجھداری انسان کی نیک اعمال سے ثابت ہوتی ہے۔ لہذا علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی بندہ یہ وصیت کر کے مرے، علماء نے مسئلہ لکھا اگر کوئی بندہ یہ وصیت کر کے مرے کہ میرے مرنے کے بعد میری میراث جو ہے وہ عقل مندوں میں تقسیم کر دی جائے تو کن کو دی جائے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ وصیت کرے کہ میرا مال عقل مندوں میں تقسیم کر دیا جائے تو فرمایا اس کا مال ان لوگوں کو دیا جائے گا جو لوگ دنیا سے بے ضرورت ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عقل کا معیار ہے۔ صحابی آیا اور آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنے والا ہے وہ عقل مند ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو ہر وقت موت یاد ہے تو وہ موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگا ہوا ہوگا، کبھی تہجد، کبھی فجر، کبھی اشراق، کبھی سورہ یاسین، اور کبھی جو ہے وہ استغفار، اور کبھی درود شریف، کبھی کوئی عمل، کبھی کوئی عمل، کبھی کوئی عمل، ہر وقت نیک اعمال میں لگا ہوا، یہ اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ منٹوں میں اڑا دیتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، تم بے وقوفوں کے حوالے مال نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ جب عقل مند ہو گئے، سمجھدار ہو گئے تو ان کو تب پیسہ ان کے حوالے کیا کرو تاکہ وہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں۔ تو بے وقوف آدمی اڑا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اور عقل مند آدمی بڑی احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اور بے وقوف لوگ دنیا میں عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں، اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ اپنی تھوڑے پہ گزارا کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دین سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ وہ تھا ایسے ہی مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے کے رہیں گے، اور اگر تم نانا بھی کرو گے نا تو پھر بھی اللہ تمہیں دے کے رہیں گے۔ اب اس نے اتنا سارا مسئلہ یاد کر لیا، اور جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے جب نکلا بیان سن کے اس نے سوچا کہ بھائی مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو میں ذرا آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اب گھر گیا، ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا آئے تو کھانا کھا لے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا کھاؤ، تو یہ تو تازہ تازہ مسئلہ سن کے آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ ماں کی بیچاری پھر آ نہ گیا، اس نے پھر کہا کہ بیٹا کھانا تو کھا لو، دیکھو پھر مشہور ناشتہ بھی تھوڑا سا ہی کیا تھا، کھا لو کچھ۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ تھوڑی دیر گزری، ماں نے پھر کہہ دیا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ میری جان نہیں چھوڑے گی، تو یہ اٹھ کے وہاں سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ ماں خاموش ہو گئی کہ اچھا بھائی، وقت گزر گیا، رات گزر گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو پھر ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے کل دوپہر بھی نہیں کھایا، شام بھی نہیں کھایا، اب تو کھا لو، پوری رات گزری ہے۔ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ اب اس کو لگا کہ وقت زیادہ گزرتا جائے گا، ماں مجھے پریشان کرتی رہے گی، تو یہ جو ہے وہاں سے گھر سے نکلا، اور قریب جو ہے وہ کھیت تھے،
درختوں کا جھنڈ تھا، تو یہ وہاں چلا گیا کہ بس میں وہاں ہوں گا، میری ماں مجھے پریشان نہیں کرے گی، بار بار کھانے کا نہ کہے گی، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بات جو ہے وہ کتنی سچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بندہ نانا بھی کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتے ہیں۔ اب یہ چلا گیا، ماں نے ادھر ادھر دیکھا، نظر نہ آیا، اس نے روٹی پکائی اور لے کے اس کو ڈھونڈنے چل پڑے۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ وہ ایک طرف جو ہے وہاں سویا پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کو میں کہوں گی تو ایسا نہ ہو یہ پھر یہاں سے اٹھ کے کہیں اور دور نکل جائے۔ اس نے قریب جو ہے وہ ایک درخت کے اوپر وہ کھانا لٹکا دیا۔ اچھا خوشبو جائے گی، مہک جائے گی، بھوک ستائے گی، خود ہی آ کے اٹھ کے کھا لے گا۔ اب یہ وہ جگہ تھی، درختوں کا وہ جھنڈ تھا جہاں چور لوگ رات کی کاروائیاں آ کے پھر یہاں آ کے حصے جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب جب وہ اپنے کام کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کھانا ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو سوچنے لگے کہ بھائی دیکھو کوئی جو ہے اس کو کھانے کی کوشش نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے چور بھی سمجھدار تھا۔ آج ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو ہمیں ملتا ہے ہم لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کھانا نہیں ہے، ممکن ہے اس میں کچھ ملایا ہو اور کوئی بندہ ہمیں مارنا چاہتا ہو۔ یہ جو کھانا ہی آیا تو تم تلاش کرو، کوئی بندہ بھی یہاں آس پاس چھپا ہوا ہوگا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ لہذا وہ سارے جو ہم ڈھونڈنے لگ گئے، تھوڑی دور دیکھا تو وہ صاحب وہاں محو آرام تھے۔ جا کے اس کو پکڑا، اٹھ ادھر آؤ، چل پڑے۔ جی صاحب یہ مل گیا، آپ صحیح کہتے تھے، تو بندہ بھی ہوگا، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہی، بندہ تو مل گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم اس کو کہو کہ کھائے، اگر تمہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں، اور اگر یہ کھانے سے انکار کرتے ہیں تو سمجھ لینا اس نے کچھ ملایا ہوا ہے، یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ اب اس کو پکڑ کے لائے، اس کو کہا کہ چل بھائی کھاؤ اس کو، کہتے جی نہیں کھانا۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ اس کو تو مسئلہ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کھاؤ، کہتا نہیں کھاتا۔ ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا ذرا اس کو لمبا کرو۔ جب دو جوتے لگے نا اس کو تو کہتا بس بس چھوڑو چھوڑو، کھاتا۔ اٹھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ خیر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا سو ہوا۔ اب اس کے لیے اگلا جمعے کا انتظار مشکل ہو گیا کہ مولانا صاحب کب آئیں گے، جمعہ کب آئے گا، اور کب جو ہے وہ میں مولانا صاحب اگلے جمعے میں آئے تو کیا دیکھا کہ ساری مسجد پہلے تو مولانا صاحب کے آنے کے بعد بھرتی تھی، اس دفعہ جو ہے وہ باقی تو کوئی نہیں آیا روٹین کے مطابق، لیکن یہ شہزادہ سب سے آگے بیٹھا۔ اب جیسے مولانا صاحب آئے اور انہوں نے بیان شروع کیا، لوگ جمع ہو گئے، تو بیان شروع کرتے ہی یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا صاحب آپ مسئلے بیان کرتے ہیں، ادھورے بیان کرتے ہیں، پورے بیان کیا کریں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو پورا بیان کرتا ہوں، کون سا مسئلہ میں نے ادھورا کیا؟ کہتے جی آپ نے پچھلی دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا، کیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اس کو دے اور وہ نہ کھائے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو دیں گے، اگر حتیٰ کہ وہ نہ بھی کرے اللہ اس کو پھر بھی دیں گے۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا ہاں بھی میں نے ایسے کہا تھا۔ کہتا یہی تو نہیں، یہ ادھورا ہے۔ ہمارے لگا پورا کیا ہے؟ کہنے لگا پورا یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے لے اللہ اس کو دیں گے، اگر انسان نہ بھی کرے تو اللہ اس کو پھر بھی دیں گے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اللہ جوتے لگوا کے کھلائیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ میاں جتنی آپ کی زندگی ہے، آپ نے زندگی میں وہ کھانا ہے، وہ کھانا پڑے گا آپ کو۔